بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پیرانارمل ایکٹیویٹیز یعنی کہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک اہمیت تو ہے، بھلے ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں. بر صغیر میں بھی بہت سارے لوگ اسٹرانگ بلیور ہیں اس بات کے کہ آپ کے ارد گرد غیر مرئی جو چیزیں ہیں ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف فضول بات ہے. بہرحال پیرانارمل ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، جنات کیا ہیں، ان کی مطلب کس طریقے سے فارمیشن ہوتی ہے، ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے، ان تمام معاملات پر ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اسٹرالوجر بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، روحانی عامل بھی ہیں، محترمہ سیرش کمل صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، شکر اللہ کا. اچھا، یہ پیرانارمل ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہیں ہو رہی ہے تو سب کو تو نہیں پتہ لگتی. بالکل تو ایسی یہ جن لوگوں کو پتہ لگتی ہے ان میں ایسی کیا بات ہوتی ہے؟ ایسی بات ہوتی بھی ہے، تھوڑا ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے، کوئی ایسی آپ کے جیسے آپ نے بولا غیر مرئی مخلوق ہوتی ہے، تو سب کو تو فیل نہیں ہوتی. آپ کے 80% گھر کے لوگ تو اس کو وہم کہیں گے یا اس کو اگنور کریں گے، لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو شاید وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ نظر بھی آتی ہیں، فیل بھی ہوتی ہیں، ان کو خوشبو آتی ہے، کسی کو اسمیل آتی ہے. یہ تو میری تو کامن روٹین، کیونکہ میرے پاس سے مریض آتے ہیں تو کامن اپنی پریکٹس بتاتے ہیں. تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے، ہر بندے کی انٹیوشن پاور ڈفرینٹ ہوتی ہے، کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ ہوتی ہے، یہ عطا ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ لے، فیل کر لے. جن لوگوں کو فیل کراتے ہیں ان لوگوں کو وہ پھر ایک پریشر بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ انسان اس کو فیل کر رہا ہے، تو وہ نظر بھی انہی لوگوں کے سامنے آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ کو مشق کرنی پڑتی ہے. ہاں، اگر آپ کو کوئی شوق ہو، کوئی آپ کو ایسا استاد مل جائے تو آپ کو ایکسرسائز بھی ایسی مشق کروا بھی دیتے ہیں کہ جس پہ وہ ایک ٹائم پہ ان کو ان کے انرلی اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو برداشت بھی کر سکیں، دیکھ بھی سکے. کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ہم سے کئی گنا زیادہ پیدا کیا ہے. تو ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں. ہاں، لیکن اگر وہ کہیں پہ جا کے آپ کے لیے پرابلمٹک ہے، آپ کے گھر میں ہے یا کسی کے لیے ہے یا آپ کے اپنے وجود کے لیے ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ اس کے لیے اسٹیپ بھی لیتے ہیں، ان کو ریموو بھی کراتے ہیں. تو پھر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی بھی وہی ہیں جہاں کچھ شیطانی بھی ہوتی ہیں، کچھ مسلمس بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جیسے اکارڈنگ ٹو مذہب ہوتے ہیں. تو پھر یہ ایکٹیویٹیز کی ریزن کیا ہے اور پھر وہ آپ کو ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں، سم ٹائم وہ آپ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو نیچر کے نوعیت کیا ہے کہ آپ کی یہ چیزیں آپ فیل کہاں پہ کر رہے ہیں، اور فیل اس کو کر کون رہا ہے. آیا وہ پیشنٹ ہے، اس کے اوپر ہیں یا اس کے گھر میں ہے، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ، پرسن پہ. نہیں تو یہ کیا ہر گھر میں ہوتے ہیں؟ جنات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو یہ مخصوص لوگوں کو اپنا احساس کرواتے ہیں، ادروائز نہیں تنگ کرتے. نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ وہ کرتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، تو ان لوگوں میں ایسی کیا بات ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب کہ وہ جو ہیں جنات ان پر ہی ظاہر ہوتے ہیں، یا ان پر جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آ جاتے ہیں. ہاں، ان میں ایسی کیا کمی یا خوبی ہوتی ہے؟ خوبی اور کمی کی بات نہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جنات امپوز کر دیے گئے ہیں، آپ کے اوپر کسی نے بھیج دیے ہیں. اب جنات کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جیسے ایک عامل کرتا ہے، اس کی جنات کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس کے کام روک دیتا ہے، یا اس کے اندر سم ٹائم وہ جا کے وہ خود اپنے پوزیسٹ کر لیتا ہے اس کی باڈی کو، اور اس سے کچھ نیگیٹیو کام بھی کرواتا ہے. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کوئی نیگیٹیو کام کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نیگیٹیو انرجی ہے اسے کیا کروا رہی ہے. آپ ہر بندہ جو ہے اس کو نارمل طریقے سے ہی لے گا، لیکن ہم اس کو ایز اے پیشنٹ دیکھیں گے. ہم اس نیگیٹیو اینٹی سے فائٹ کرتے ہیں، ہم اس پرسن سے فائٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب آپ نے کہا وہ اس کے اندر کیوں ہے کہ یہ امپوزڈ فارم میں ہے، اگر اس کے اوپر آ جاتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کوئی جنات حاضر ہو کے بول دے کہ اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ اس کے اوپر کیوں حاوی ہوا ہے، تو اس کی ریزن ہوتی ہے کہ ریسنٹلی میرے پاس ایک فیمیل کا کیس تھا کہ وہ اپنی مدر کی قبر پہ گئی تھی، تو اس کے اوپر جو وہاں سے گزری اس نے خوشبو کا استعمال کیا ہوا تھا. وہ جوبین تھی بچی، تو اس کے بعد وہ بے ہوش رہنے لگ گئی. لیکن سب اس کے گھر والے ایک ہی بات کہتے تھے، جب سے یہ قبرستان سے آئی ہے تب سے یہ فریکوینٹلی بے ہوش رہتی ہے. جب اس کی چیزوں سے پوچھا گیا کہ وہ اس کے اوپر کیوں امپوزڈ ہے اور اس کو کیوں تنگ کرتی ہیں، اس ایون کہ اسے جاب چھوڑ دی اس وجہ سے، تو انہوں نے خوشبو کا استعمال کیا گیا جو ممنوع ہے. ہم مطلب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہمیں شرعی طور پہ بھی ہمیں ممنوع کی گئی ہوئی ہیں، مرد ہے یا فیمیل ہے، تب وہ آپ کے اوپر امپوز ہو جاتی ہے.
केस, वो भी इंसानों को पसंद करते हैं. अब छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, जो पैर पटकते हैं उनको जिन्नाती बच्चों की नज़र लग जाती है. ये फिर केस वेरी करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जिन्नात हर एक के ऊपर ही आ जाते हैं. इसमें ये देखें सिचुएशन डिफरेंट होती है. जब हम चेक करते हैं तो हमारे सामने उनकी नोयत आ जाती है कि उसके ऊपर क्यों है. अच्छा, आप स्पिरिचुअल हीलर हैं Yes. तो आप, और फिर एजुकेटेड खातून हैं, जी. सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है क्या, हम सदियों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि जिन्नात ऐसी ख़वातीन पर आ जाते हैं जो खुशबू लगाती हैं या कब्रस्तान चली जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन को खुशबू लगाना मना है, क्योंकि ख़वातीन को कब्रस्तान जाना मना है, तो लिहाजा ख़वातीन ने वायलेशन कर दी तो जिन्नात उन पर आ गए. वो बंदे थे उन्हें आंधे नहीं, जिन्नात उन पर कैसे आ जाता है? और जिन्नात इतना वेला है कि वो हर औरत पे आ जाएगा जो कब्रस्तान जा रही है, जो खुशबू लगा रही है. हर औरत जो खुशबू लगाती है उसके ऊपर नहीं आता. ठीक. और हर जो आप कैसे, अब आप ये बात करें कि फीमेल के ऊपर ही आता है. हाँ, ये भी अब एक वो सवाल. किसी मर्द को भी पसंद कर सकते हैं. अब हर जिन, हर औरत हर मर्द को पसंद नहीं करता. अब मेहंदी की खुशबू अगर किसी ने लगाई, अब हर कोई मेहंदी लगाता है, उसके ऊपर तो नहीं आ जाएंगे. ये एक स्पेसिफिक आप ऐसी जगह से गुजरते हैं. अब हर कब्रिस्तान में हर औरत जाएगी, हर एक को तो जिन नहीं चिपकते. अगर बीइंग एजुकेटेड पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं खुद इन चीज़ों को एक टाइम पे नहीं मानती थी, लेकिन वो हर एक पे नहीं आ रहे. ठीक है. वो एक स्पेसिफिक जगह होती है. अब रिसेंटली मेरे पास इवन दैन के वीडियो एविडेंस हैं. मेरे पास अभी रिसेंटली 2 बच्चे आए, वो जब कब्रिस्तान गए अपने दादा की कब्र के ऊपर, उसके बाद से वो बिल्कुल उल्टे हो गए. अगर आप कहेंगे उस वीडियो को आप एविडेंस के तौर पर दिखा भी सकते हैं लोगों को कि उन बच्चों की हालत थी वो बिल्कुल, आप देखेंगे कि वो यूजुअली बच्चे ऐसे नहीं होते कि जब उसके ऊपर पढ़ाई हो रही थी वो बच्चा बिल्कुल उल्ट हो गए. वो चीज़ें उसकी बोली भी, फिर बताया भी. अब उन बच्चों पे क्यों आगे सारे बच्चे अगर कब्रिस्तान में जाते हैं सिर्फ उन्हीं पे क्यों आए? असल में रीज़न क्या? रीज़न ये थी कि उस कब्र के साथ एक कब्र थी, उसके ऊपर जिन्नात थे जो उसके ऊपर है. अब आपको बता देती हूँ आए कहाँ से. अब सारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एक स्पेसिफिक जगह पे कोई ना कोई अगर शैतानी जिन है, तो अगर बाई चांस कोई ऐसी बच्ची जिसने खुशबू इस्तेमाल की हुई है, या कोई गुलाब है, गुलाबों की खुशबू होगी, अच्छी खुशबू, उनको अच्छी लग गई, उस किसी के बाल अच्छे लग गए, हर एक पे नहीं आएंगे. वो एक स्पेसिफिक जगह पे कोई शैतानी चीज़ होगी तो वो आप ये आपकी कह लें फिर उस बंदे की बैड लक है कि वो वहाँ से गुजरे. वो फिर कोई भी हो, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो कोई बच्चा भी हो सकता है. क्योंकि हमारे पास तो हर एज के लोग आते हैं, हर एज के लोगों के ऊपर ये हो सकती है. ज़रूरी नहीं हम फीमेल के मिथ्स एक सेट कर लेंगे, नहीं, नॉट फॉर ओनली फॉर फीमेल. वो छत पे जाएंगी, बाल खोलेंगी, तो वो एक गुजर होता है, एक टाइम होता है. लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली उस टाइम पे चली गई, कोई शैतानी चीज़ गुजर रही है, तो डेफिनेटली वो विक्टिम है. ये चीज़ होती है. अच्छा, जिन्नात जो है ये शैतान की नस्ल में. हाँ, ये जो तंग करते हैं वो डेफिनेटली वो एक शर है. अच्छा, वो इनको मना भी किया गया है कि इंसानों के मामलात में आपने नहीं पढ़ना. बिल्कुल. उसके बावजूद ये बाउंड्रीज क्रॉस क्यों करते हैं? बाउंड्री क्रॉस इसलिए करते हैं कि सम टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि फ़ीमेल अगर पाक नहीं है तो इस कंडीशन में उनके लिए फ़ीमेल को अटैम्प्ट करना आसान होता है. क्योंकि जब भी हमने डायग्नोज किया, मोस्टली हमारे पास ये फैक्टर यही आते हैं कि उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मसनून दवाओं का उस तरह से वो नहीं हो रहा होता. वो मैं आपको एक बात बताऊँ, एकदम से जिन किसी के ऊपर नहीं आता कभी भी, जो मैंने ऑब्जर्व किया. ठीक है, एक होता ना एक चीज़ आपके लिए कि फ़ौरन से एक आया और पकड़ लिया. कुछ ना कुछ स्लोली चीज़ें चल रही होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की किसी के साथ. कभी आप देखें किसी के ऊपर नज़र बद है, या आप कहीं पे बार बार एक नज़र, एक चीज़ बुरी को फेस कर रहे हैं ना, वो आप इनरली वीक हो जाते हैं रूहानी तौर पे. ठीक है, अगर आप अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे, आप हिफाजती मसनून दवाएं नहीं पढ़ते, उस तरह से पाकी का ख्याल नहीं रखते, और एक टाइम आता है कि कोई शैतान कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ ना फिर आपको पकड़ लेती है. वो आता है, फिर उसको फिर सेव करने के लिए थोड़ा हमें भी रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं. अदरवाइज़ जो है ना, वो इतनी आसानी से, आप ठीक कह रहे हैं बात, कि जिन्नात एकदम से जिस्म पे कभी भी नहीं आता. अच्छा, ये आपने कहा मुसलमान भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं, तो मुसलमान होने के नाते तो उनको चाहिए कि वो मुसलमानों को तंग ना करें. नहीं करते. तो यानी मुसलमानों को तंग करने वाले ज़्यादातर गैर मुस्लिम जिन होते हैं. गैर मुस्लिम हिंदू जिन्नात होते हैं, क्रिश्चियन जिन्नात होते हैं, कि जो इन लोगों को फिर वो असल में ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब जादू जिन्नात के मरीज़ आते हैं ना, उनको उनके जिस्म के अंदर पोजेस करने से पहले उनको ख्वाब भी आते हैं, उनको इंडिकेशंस भी आते हैं. एकदम कह लेना कि वार्निंग साइन, वो चीज़ें उनको बार बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, एकदम से कर तो नहीं पाती, तो उनके पास से आते हैं. तो हम तो पता चल जाता है कि जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं या उसको डायग्नोस करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं कि इसके ऊपर किस किस्म के जिन्नाती असरात हैं, कि उसके ऊपर या कभी बेअद भी कर दे तो मुसलमान जिन्नात भी पकड़ लेते हैं. ये भी ज़हन में रखिएगा. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि शैतानी ही पकड़े हैं. अगर आप कहीं पे बेअद भी कर रहे हैं, उनकी जगह हैं, कोई वहाँ पे आप कर रहे हैं, गंद घर में फैला रहे हैं. हम क्यों कहते हैं घर में कॉर्नर्स को स्पेस दे के रखा करें. ये चीज़ों, आपको पता है हमारे बुजुर्ग इन चीज़ों का बड़ा एहतराम करते थे, और वो उनके साथ भी होते थे,
ان کو خوشبوئیں بھی آتی تھی, وہ اگربتی کا اہتمام کرتے تھے جمعرات کو, کیونکہ وہ باقاعدہ ان کی کیئر کر رہے ہوتے تھے, اور اس سے کیا ہوتا تھا ان کی نسلوں میں برکت, کیئر, یہ میں نے خود دیکھی ہے. لیکن آج ہمیں چونکہ ان چیزوں کو ماننا ہی چھوڑ دیا, ان چیزوں کی کیئر ہی کرنی چھوڑ دی, وہ اتنی بے احتیاطیاں ہو گئیں کہ اب ہماری زندگی کا ریگولر یہ نیگیٹو انرجیز حصہ بنی ہوئی ہیں. اچھا, عامل جو ہیں وہ جنات پہ, جیسے ابھی آپ نے کہا انہیں قابو کر لیتے ہیں, ان پہ مطلب عاملین کے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں. اب جن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق, ایسا ہی ہے, انسانوں سے پہلے زمین پہ آباد تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے, تو جن بھی تو یہ اہلیت رکھتا ہے نا. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ کسی عورت پہ یا مرد پہ آ گیا, لیکن وہ یہ اہلیت بھی رکھتا ہے کہ وہ انسان کو قابو بھی کر سکتا ہے, اور یہ اہلیت بھی رکھتا ہے اسے اپنی دنیا میں لے بھی جاتا ہے. ایسا کوئی واقعہ آیا آپ کے سامنے کہ جنات کسی کو اپنی دنیا میں لے گئے ہوں, کسی کو اپنی دنیا کی سیر کرائی ہو انہوں نے؟ دنیا کی سیر کی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اتنی اہلیت رکھتا ہے تو انسان کو قابو کر لیتا ہے نا, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, اس کے ساتھ فائٹ کرنی پڑتی ہے. وہ ایک دم سے کسی کو چھوڑتا بھی نہیں ہے. اس فائٹ کے اوپر پھر ایک ہمیں مریض کا بھی تھوڑا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. ہر مریض بھی جنات کی فائٹ نہیں کروا پاتا, علاج بھی نہیں کروا پاتا, بہت جلدی کوئٹ کر جاتے ہیں کیونکہ اس پریشر میں آ جاتے ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جنات کو ڈسکس کرنا یا جنات کو نکالنا یا کسی کا جنات مریض کا ذمہ داری اٹھا لینا, کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر ہمارے ساتھ فائٹ ہے اس کی, پھر اس کی مریض کے ساتھ فائٹ نہیں ہوتی. لیکن جب فائٹ کرتے ہیں نا آپ, مریضوں کے لیے پڑھائی کرتے ہیں, تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کی اٹھا کے لے جاتا ہے. مریض ہمیشہ بتاتا ہے کہ ان کو وہ میں بہت ایک کلوز ونز ہیں, وہ خود بتاتے تھے مجھے کہ وہ ان کو لے جاتے تھے. بلکہ میں نے لالا موسیٰ میں ایک گاؤں میں ایک لڑکی کا واقعہ تھا کہ اس کو وہ کچھ دن سوتی تھی اور کچھ دن کے لیے وہ نہیں ہوتی تھی گھر میں. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ دن, لیکن اس کے گھر والوں کو انہوں نے پیسہ بہت دلایا اور پھر وہ واپس آ جاتی تھی. مطلب نہ اس کو پتہ ہوتا تھا وہ کب گئی ہے اور وہ کب آئی ہے. ایسے انسیڈنٹ ہم نے دیکھے ہیں پریکٹیکلی. اور یہاں نیند میں وہ اس کو لے جاتے ہیں, ہاتھ پہ بٹھاتے ہیں, فیل کرتے ہیں کہ ان کو گھما کے لائے ہیں, ایسے پہاڑ ہیں, جگہ ہیں, چیزیں ہیں. تو یہ جنات کے مریض کو یہ خواب بھی آتے ہیں اور وہ ریئل میں آنکھیں بند کر کے وہ فیل بھی کرتے ہیں کہ وہ کہیں پہ گھوم رہے ہیں. تو یہ تو جناتی مریضوں کے ساتھ ایک کامن ہوتا ہے. اچھا, لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے گزشتہ دنوں, وہ بڑا مقبول تو نہیں ہم کہیں گے, لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ بہت زیر بحث ہے. ایک کانا کی کوئی خاتون تھیں, جوان, 24 سال ان کی عمر تھی, اور وہ شادی ان کی ہوئی بھی تھی, 6 سال شادی کو بھی ہو گئے تھے, ان کی بچی بھی تھی. اس کے بعد وہ اپنے گھر سے غائب ہو گئی. ان کی فیملی نے کہا کہ جو ہے نا ان کو جنات اپنے ساتھ لے گئے. وہ باقاعدہ اپنا گھر بند کر کے, کمرہ بند کر کے, پراپر سامان رکھ کر گئی ہیں. ساس نے کہا کہ وہ جنات ان کو لے کر گئے ہیں. والدہ نے کہا کہ نہیں, شوہر نے مار دیا ہے, یا سسرال والوں نے. پنجاب پولیس نے, ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا, چیف جسٹس نے. پنجاب پولیس نے بہت زیادہ دیکھا, پورا پاکستان چھان مارا. ان کا کہنا یہ ہے وہ عورت جو ہے اسے مارا نہیں گیا. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عورت کہیں گئی بھی نہیں, اور ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں, اور وہ عورت ہے بھی نہیں. تو جبکہ اس کے تو سسرال والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو جنات لے گئے. تو ایسا کوئی واقعہ, اور اگر ایسے واقعات ہوں, فرض کر لیں, مطلب پورے انتظامیہ بے بس ہے, ایسی عورت کو یا ایسے مرد کو اگر غائب ہو جائے تو کیسے واپس لائیں گی آپ کیا کریں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اس کے گھر والے یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اس کو جنات لے گئے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس طرح کے واقعات کو اگر جیسے میں نے آپ کو ابھی لالا موسیٰ کا بتایا, یہ جب وہ وہاں پہ بچی کے معاملات ٹھیک ہو گئے تب یہ ایکسپوز کیا گیا کہ اتنے دن غائب رہتی تھی. پہلی بات تو ہے, اگر گھر میں کسی کو نظر بد یا جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں اتنی کنزرویٹو ہے, ہم علاج نہیں کرواتے, ہم اس کو چھپاتے ہیں فیمیل کے ساتھ, کیونکہ ان کی شادی کے ایشوز ہو جائیں گے, لوگ شادی نہیں کریں گے کہ یہ جنات ہے اس کے اوپر بچی پہ. تو اس طرح کے ڈسکس ہی نہیں کی جاتی. اور دوسرا یہ, آپ اتنی آسانی کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کوئی غائب ہو گیا گھر سے, آپ جنات کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اس کی تحقیق ہوتی ہے. آپ اس کو کیسے, اس کو تو ہم ڈائگنوز کر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب وہ غائب ہے, وہ خود سے گئی ہے, اپنی مرضی سے گئی ہے, یا اس کو جنات ایسے اٹھا کے, ایسا ویسے پریکٹیکلی نارملی یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں جیسے لوگ آپ ہر چیز کا بلیم. کیونکہ ہمارے پاس اگر مریض آتے ہیں وہ خود بھی کہہ رہا ہونا کہ میرے ساتھ یہ ہے نا, تو ہم اس کی بھی بات پہ اتنا بلیو نہیں کریں گے جب تک ہم خود اس کو اپنے ٹول سے نہیں دیکھتے. ہر ٹول سے چیک کرنا پڑتا ہے. ہم اس طرح سے کسی کی بات جنات کو پھر ڈال نہیں سکتے, اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, آپ نے ابھی یہ بات کی کہ جن لوگوں کے قبضے میں جن ہوتے ہیں وہ دوسروں کے اوپر ان کو
مسلط کروا دیتے ہیں, ایسا کیا جاتا ہے. اچھا, جن لوگوں کے قبضے میں جن ہوتے ہیں, یہ بڑا کامن سوال ہے, بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جن کے اپنے قبضے میں جن ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کیوں نہیں سنوار سکتے, ان کی اپنی حالت کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بھیجتا کون ہے؟ کوئی عمل ہی ہوگا نا. عمل اگر کسی کے اوپر جن بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا کوئی کام خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کام خراب کر رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اپنے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمیشہ نیگیٹیو انرجیز میں ایک پڑا ہوا بندہ, وہ پتہ نہیں رہ کہاں پہ رہا ہوگا, کون سے وہ گندے منتر پڑتا ہوگا, شیطانی چیزیں وہ اپنے پہلے کنٹرول میں کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی نیگیٹیو انرجیز کو کنٹرول میں کرتے ہیں اور ان کو پھر کسی کی امپوز کرتے ہیں, اگر وہ لوگوں سے لاکھوں روپیہ لے کے بھی یہ کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا, کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا. نہ تو نیگیٹیو, میں نے تو آج تک کبھی بھی نیگیٹیو انرجیز والے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح سے پھلتے پھولتے میں نے نہیں دیکھا کہ بہت ڈیولپ ہوا ہے کوئی عمل جو نیگیٹیو انرجیز کو پکڑ کے دوسروں پہ امپوز کر کے کسی کی زندگی خراب کر رہا ہے, وہ سکون کی زندگی گزارا ہے. یہ تو الٹیمیٹ سچ ہی نہیں ہے یہ بات کہ وہ بہت فرنشڈ کر رہا ہے لائف میں. آپ کے پاس آپ اسپریچول ہیلنگ کرتی ہیں, پیشنٹس آتے ہیں, کوئی ایسا پیشنٹ جو واقعی شاکنگ ہو اور آپ کے پاس آیا ہو, ایسا بالکل ایسا ہے. کوئی ایسا بتائیں ہمیں. میرے پاس وسیم بھائی پہلا ہی مریض جو تھا, تب مجھے میں نے کبھی میری فیملی ایسی تھی کہ جیسے ایک وینگ ایجوکیشنرس میں کہہ سکتی ہوں کہ لوگوں میرا اتنا بلیو نہیں تھا کہ جنات آتے ہیں ہوتے ہیں یا ان کی ایگزسٹنس کسی باڈی میں اپیرنٹلی آ کے وہ بولتی ہے, کیونکہ میں نے ایسا دیکھا نہیں تھا. اور اگر میں سوشل میڈیا کی بات کروں تو میرے اس طرح کے بلیوس نہیں ہیں, جیسے لوگ نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتی. لیکن جب مجھے ایک اجازت ملی, میرے اب ظاہر ہے میرے پیچھے بزرگ ہیں, استاد کا ہاتھ ہے, مجھے انہوں نے بولا کہ آپ نا تھوڑی پین میں جاتی ہیں جب آپ کسی مریض کو دیکھتی ہیں. تو میں نے کہا مجھے اچھا فیل نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی بندش ہے, کام نہیں ہو رہے, رکے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ بلیک میجک ہے, یہ وہ اٹس ویری کامن. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کو یاد ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ دیں, آپ منزل پڑھ سکتی ہیں. اب میرے لیے وہ بڑا وہ تھا, میرے پاس نا سرگودا سے ایک فیمیل آئی, تو اس وقت میں آفس میں ہی بیٹھی تھی. میں نے اس کو جو میں ادھر اس کے ساتھ میٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میرا پورا ادھر سیٹ اپ تھا, کیمرہ اور ساری چیزیں ادھر ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی. ابھی وہ آ کے بیٹھ گئی, آئی ڈڈ ناٹ فیل اینی تھنگ ایٹ آل. جب میرے سامنے آ کے بیٹھی نا تو مجھے جیسے کہا گیا, وہ جیسے سسٹمیٹکلی, ہاں بھائی کہ بابا جی نے کہا کہ آپ نے پانی پکڑنا ہے, اس کو دم کر کے دے دینا. میرے لیے بہت شاکنگ ہے, اور یہ واقعہ ہے جس نے مجھے بہت چینج کیا کہ نہیں آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے اگر آپ بلیسڈ ہیں اس چیز کو لے کے. تو جب میں نے اس کے سامنے صرف پانی رکھا تھا تو میں نے ابھی منزل آدھی بھی نہیں پڑھی تو اس کی باڈی اوپر اٹھنا شروع ہو گئی. اس نے سب سے پہلے تو سارا سسٹم گرا دیا نیچے, اور مجھے تھا جیسے ایک بندے کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ مجھے اپنا یہ توڑنا نہیں, اپنا ٹیمپو جو میں پڑھ رہی ہوں میں اس کو کمپلیٹ کرنا, تو جو بھی اس کی انرجی وہ ختم ہو جائے گی. تو میرے ساتھ میری اٹینڈنٹ تھی اور وہ شوق تھی کہ میں مطلب صرف منزل اس کو کیا ہو رہا ہے. اس نے سارا سسٹم نیچے گرا دیا اور اس کی باڈی پوری اوپر جانا شروع, اس کی گردن پیچھے, اس نے بالکل کہنے کہ ایک نارمل بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کا سر اس نے پیچھے کمر کے ساتھ لگانا شروع کر دیا. اٹ واز ریئلی شاکنگ فار می. اور مجھے ایک دم سے لگا جیسے میری باڈی کی طرف نا کوئی کرنٹ آ رہا ہے, لٹرلی فیل, مجھے لگا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو گیا. کہ پھر وہ پہلا دن تھا میری زندگی کا, شاید آخری دن, کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا فائنلی کہ یہ چیزیں ہوتی, کوئی مانے نہ مانے, ہم نے کسی کو منانا نہیں, جو فیس کر رہے ہیں لوگ ان کی پین میں فیل کر سکتی ہوں. اس کی جو بالکل مجھے لگے جیسے کوئی کرنٹ میرے جسم کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن میں نے اس کو پڑھنا نہیں چھوڑا. میں نے اپنی وہ منزل پڑھا اس کو پورا, میں نے اس کے پانی کے اوپر پھونک دیا, جو میں نے پانی پھونک دیا وہ اس کی اپنی کنڈیشن میں واپس آنا شروع. اور یہ بڑی ایک ہم موویز میں دیکھتے ہیں, کوئی ہوا میں چلا جاتا ہے, اس کی ٹانگیں اوپر ہو جاتی ہیں یا اس کے بازو, اور وہ بالکل عجیب سی ساؤنڈ دے رہی نا. تو میری اٹینڈنٹ نے کہا کہ چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں, کیونکہ اس نے بھی کبھی ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی. تو جو بھی اس نے کیا, تو اس نے جس طرح سے اس کو شارٹ اپ کال دی, جس غصے سے کہ اس کا موبائل گر گیا نیچے, کہ وہ خوف زدہ ہو گیا, کیونکہ وہ اٹیک کر رہی تھی, ریزسٹ کر رہی تھی انرجی, اور وہ فائٹ کر رہی تھی. اب چونکہ ظاہر ہے اب جن کی آپ کی اجازت ہوتی ہے,
یا حسار ہوتے ہیں آپ کے, تو وہ اس طرح سے آپ کے باڈی کو اٹیمپٹ تو نہیں کرنے دیتے. تو پھر اس نے ساتھ ہی بولنا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ انرجیز ہیں, ان کو ہٹاؤ, وہ مجھے پریشر دے رہی ہیں, وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گی. پھر مجھے پتہ چلا نہیں, یہ چیزیں آتی ہیں, ان چیزوں کو ختم بھی کیا جاتا ہے نورانی علم سے, پڑھائیوں سے, آیت کرسی کے. پھر میں نے اس کو آیت کرسی پانی دم کر کے دیا, اس کے بعد اس کی باڈی نارمل ہوئی اور پھر وہ رونے لگی. پھر اس نے بولا کہ یہ میرا پورا ایریا جو ہے مجھے وہاں رہنے نہیں دے رہا کیونکہ یہ چیزیں آتی ہیں. پھر میں گلی میں چلی جاتی ہوں, چیختی ہوں. تو پھر یعنی مطلب یہ وہ چیز جو آپ نے بولا کہ یہ میرے لیے پہلی تھی اور شاید پھر آخری بھی ثابت ہوئی کہ میں نے بلیو کر لیا کہ نہیں یہ اینٹیز ہوتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک چیزیں ہوئیں, لیکن یہ جس نے مجھے شوق کیا, کیونکہ میں اس سے پہلے نارمل لوگوں کی طرح میں بھی نہیں مانتی تھی ہوتی ہیں, یا لوگ اتنے سفر کر رہے ہیں چیزوں کو لے کے کہ اس کے ہسبینڈ نے ان چیزوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. یہ چیزیں ہوتی تو ہیں. پھر پوزیس تھیں, قبرستان سے اس کو وہ قبرستان کا عمل ہوا تھا, اس کے لیے کچھ چیز کسی نے پڑھ کے کسی کالے جادو نے دبا دیا تھا. اینی ہو وہ چیزیں اس کو خود بھی پتہ تھی جو وہ خود بتا رہی تھی. تو پھر یہ لوگ آتے ہیں ایسے, پھر ہوتی ہیں چیزیں, ایسا کہ نہیں ہو رہی ہماری سوسائٹی میں. اچھا, ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ آپ کے اوپر بھی باقاعدہ اس طرح کوئی میں مطلب ہوا کچھ ایسا, تو وہ کیا تھا؟ وہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے نا فیل, جب میں گاڑی چلاتی تھی مجھے صرف ایک ہی ٹائم میں یہ چیز فیل ہوتی تھی موسٹلی, جو میں فیل کرتی تھی. نارملی میں نا چیزوں کو اگنور کرتی تھی جیسے لوگ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, کہ نہیں یہ وہم ہے, یا یہ اس کو ہم کسی نہ کسی سے لاجیکلی کہیں کنیکٹ کر دیتے ہیں. میں جب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی تبھی مجھے فیل ہوتا تھا کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ٹیپ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کیا, ٹیپ کو باندھ دیا. مطلب میں نے 2.5 سال ایک فائٹ کی, کبھی باندھ دیا, واش روم لاک کر دیا, کچھ بھی نہیں ہے. ایک موٹر کا پریشر آتا ہے, مکینکلی ایشو ڈال دیا, لائک دس. اگنور کیا اس کو میں نے 2.5 سال اس انرجی کو, اور آج مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کیا انرجی تھی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اپنے ہونے کا احساس وہ دلاتی تھی. آپ نے کہا سب کو فیل نہیں ہوتا, کیونکہ آلریڈی میں اٹیمپٹ تھی, تو وہ انرجی ان انرجی کو مجھے فیل کرواتی تھی. ٹھیک ہے, مجھے تو ایک بار باقاعدہ اصلی پیرالائز بھی فیل ہو کہ میرے اوپر ایک باڈی آتی ہے. یونیورسٹی ہاسٹل کی بات کر رہی ہوں یہ, لیکن وہ چیزیں اب میں اس لیے ڈیفائن کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو سنسان جگہوں پہ رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ بند گھر میں ایک ٹائم کے بعد جاتے ہیں, تو ہم ان کو بولتے ہیں نہیں کچھ پڑھائی چھڑکاؤ کر کے بھی جایا کرو, کیونکہ وہاں پہ انرجیز ہوتی ہیں, وہ آپ کو اٹیمپٹ کرتی ہیں. تو وہ میں جب گاڑی ڈرائیو کرتی تھی نا, تو میں فیل کرتی تھی کہ میں اگر چھوڑ دیتی ہوں اسٹیئرنگ یا اپنی ریس تو گاڑی چلتی ہے. اور پھر میں نے کیا کیا, میں نے بٹھا کے سب کو پریکٹیکل دکھانا شروع کر دیا, یہ میری گاڑی خود چلتی ہے. اور پھر مجھے 1-2 دن پہلے مجھے باقاعدہ ہوا میں آگ نظر آتی تھی, اور 2-3 دن بعد میری گاڑی میں باقاعدہ طور پہ آگ لگ جاتی تھی. یہ ایک تقریباً میں نے کوئی 18 سال فیس کی یہ چیز. اچھا. کہ یہ کرنے کی میں نے اتنے ٹائم بلیو ہی نہیں کیا کہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پھر فریکوینٹلی اتنی ہونے لگ گئی تھی کہ میں جہاں بھی گاڑی میں آگ لگتی تھی, میں گاڑی وہیں پہ روڈ پہ چھوڑ کے گھر واپس آ جاتی تھی. کہ میں اتنی پینک ہونے لگ گئی تھی اس چیز سے کہ بار بار ایک, اور میں نے پھر بھی نہیں کہا کہ یہ کچھ جنات ہیں یا جادو ہیں, میں پھر بھی, کیونکہ زیادہ پھر بھی آپ, لیکن پھر ایک ٹائم تو آتا فیل تو کرتے سم تھنگ ایلس, کچھ ان یوزول ہے. لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کوئی اتھینٹک آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں جو ڈائگنوز کرے. ایک بندے کا بلیو بھی نہ ہو اور اس کو سلوشن اور ڈائگنوز کر کے بتانا, اس کو منوانا بھی اس بات کے اتنا آسان نہیں ہوتا. میں ایسے لوگوں کے پاس بھی گئی ہوں جنہوں نے مجھے ان کے گھر کے ایڈریس تک بتائے ہیں کہ جو یہ انرجیز بھیجتے ہیں میرے اوپر. میں نے پھر بھی بلیو نہیں کیا. میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں تو اس انرجیز کو ہٹائیں بھی. وہ ہٹا نہیں پائے, ان انرجیز کو ہٹا نہیں پائے. تو پھر میرے لیے پھر کسی چیز کو ماننا اتنا آسان نہیں تھا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, خود سے پریکٹس کرتے ہیں, پڑھائیاں کر لو, لمبے لمبے وظیفے کر لو, لیکن جب تک کہ بندہ انوالو نہیں ہوتا, دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کوئی عمل باقاعدہ جو رکھتا ہو مہارت ان انرجیز کے ساتھ اٹیک جو کرتی ہیں آپ فائٹ کرنے کی, تب تک آپ اس چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے. کیونکہ جن کے پاس میں گئی تھی انہوں نے کہا تھا, کیونکہ میں جو ہی ان کے گھر میں انٹر ہوتی تھی, آپ لوگ سننے والوں کے لیے شاید آپ کے لیے بھی یہ چیزیں شاکنگ ہو, تو ان کے گھر میں بھی آگ لگ جاتی تھی. اچھا. تو انہوں نے پھر اس 6 سال تو انہوں نے مجھے ٹالریٹ کیا کہ چلیں فائٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن جب میں ان کے پاس جاتی بھی تھی نا, کراس پشاور, میں بہت دور 11 گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتی تھی, تو وہ راستے میں بھی کبھی میری گاڑی کا بالکل پیٹرول 0 کر دیتے تھے کہ مجھے موٹر پہ پولیس کو بلانا پڑتا تھا. میں فیل کراتی تھی ایک فائٹ میں کرتی ضرور تھی ان چیزوں کے ساتھ, لیکن آپ سننے والے جو میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ بھی 30-30 40-50 سال سے جادو جنات سے لڑ رہے ہیں, لیکن آپ خود فائٹ نہیں کر سکتے. میں نے ہر طرح سے, وہ کہتا ہے اولی چوٹی کا زور لگا کے فائٹ کرتے ہو, نیور. آپ کبھی بھی اتنی فائٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ بندہ انوالو نہ ہو جو ان انرجیز کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, جو انرجیز کے بارے کو دیکھ سکتا ہے, انرجیز کے بارے میں جانتا. خود سے فائٹ کرنی بھی نہیں چاہیے.
آپ ابھی کہہ رہی 30 سال سے لوگ 40 سال سے اس کام میں مطلب اس سے بلیو نہیں کرتے نا، وہ کرتے ہیں، مطلب ٹکرا بیچارے بھگت رہے ہیں، تو اتنا لمبا تو نہیں ہونا چاہیے، ان کا توڑ کہیں نہ کہیں تو ہونا چاہیے. آپ کہہ رہی ہیں عامل ہوتے ہیں، تو وہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر لگ جاتی ہے لوگ؟ مجھے بھی تو 18 سال لگ گئے نا، میری کتنی کو ایج ہے. میں نے بھی تو اصل میں لوگ یقین نہیں کرتے اور خود عامل بن جاتے ہیں، گھر میں خود ہی پانی دم کر کے پئیں گے. پر نہیں، آپ نے اگر سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے پڑھ، آپ سورۃ فاتحہ رہے ہیں، آپ سورۃ فتح پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھنی سورۃ رحمان ہے، آپ خود سے اپنی دعائی کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے اور کس لیول کا ہے، انرجی کا لیول کیا ہے، جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے جو آپ کو، یا کوئی پرانی کوئی چیز ہے جس کا آپ کوئی وہ غصہ ہے، یا کوئی ایک کہتے ہیں نا انتقام، جنات انتقامی طور پہ بھی، نسلی طور پہ بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کو کیا ہے، تو آپ کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہی پریکٹس ہمیں ہماری ساری زندگی ختم کر دیتی ہے. نہیں تو لیکن اس میں اگر کوئی بندہ اس طرح کے کسی پرابلم سے گزر رہا ہو تو وہ یہ کیسے پتہ کرے گا کہ کس عامل سے رابطہ کیا جائے؟ یہ تو ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہے نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا نا، تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ میں تو خود ایک فیز سے گزر چکی ہوئی تھی اور میں ہر ایک کے پاس کبھی بھی نہیں گئی. میں ہمیشہ ریکمینڈنگ اور ایتھینٹک پرسن کے پاس گئی ہوں جنہوں نے مجھے ڈائگنوز کیا. میں ایسے بولوں کہ میں بلیسڈ ہوں اس چیز کو بھی لے کے کہ مجھے ڈائگنوز انہوں نے کیا. اب آپ کو اگر کسی نے ڈائگنوز کر لیا نا، تو اس کے پاس آپ کے پاس سلوشن بھی ہونا چاہیے. ایون دین کہ وہ عاملین ہی تھے تو جو ڈائگنوز کر رہے تھے. اب آپ نے کہا ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی کامن اس طرح سے ہر علاج والے کو جادوگر کنسیڈر کیا جاتا ہے. سپوز اگر میں علاج کر رہی ہوں، میں کوئی بات کروں گی تو وہ شاید مجھے بھی یہ سمجھے، مجھے بلکہ کافی لوگوں نے 1-2 بار میرے سامنے بیٹھ کے بولا کہ یہ مت ہے لوگوں کی، میں وہ ختم کرنا چاہتی ہوں آپ کے تھرو، کہ انہوں نے میرے سامنے بولا کہ آپ کے پاس اگر جنات ہے نا تو ایسا نہ وہ ہمارے اوپر بھیج دیں آپ. ایسا نہیں ہوتا. جو علاج کر رہا ہوتا ہے وہ بھیجتا نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کی آسانی کر رہا ہوتا ہے، تو ریموو کر رہا ہوتا ہے نیگیٹیو انرجیز. ہاں لیکن ایک بات اور ہے کہ یہ بھی ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے کہ جن عاملین کے پاس آپ علاج کے لیے سم ٹائم جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں، وہ اس نے ماں کو ٹھیک کیا نا تو بیٹی پہ جنات بھیج دیے ہیں. ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے ہیں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس کی مدر کو ایشو تھا. جب وہ آئیں تو جب ان کے ہٹائے تو وہ ان کو چیک کیا، وہ ٹھیک. انہوں نے میں نے اس کو بولا کہ آپ آلریڈی پیشنٹ تھی، کہیں گئی ہیں؟ تو انہوں نے بولا ہاں میں وزیر آباد ایک کامل کے پاس جاتی رہی ہوں. تو میں نے کہا اس سے ریموو ہو کی چیزیں، تو اس نے بیٹی پہ. یہ لوگ بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں لوگ عاملین کے پاس نہیں جاتے. وہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کافی حد تک پریکٹیکلی وسیم بھائی ہو بھی رہا ہے. میں ایسے بولوں کیونکہ یہ چیز میں نے خود فیس کی ہے، اس لیے میں ریکمینڈ بھی نہیں کرتی. ہاں لیکن ایسا نہیں سوچے کہ اتھینٹک پرسن نہیں ہوتا. میں نے یہ یقین نہیں کھویا تھا کہ بندہ نہیں ہوگا جو میرا علاج مجھے ہوگا نہیں. میں نے ہمیشہ بھروسہ رکھا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اتنی اسٹرگل آپ کو کہیں نہ کہیں جوڑ ضرور دیتی ہے تو آپ کو مل جاتا ہے. آپ پتہ کیسے کریں کہ کوئی بندہ آپ کو، جو بندہ آپ کو خود سے نہیں اللہ سے جوڑ رہا ہے اور وہ اللہ کا ہی بھروسہ دے رہا ہے نا، وہ مریض بھی جلدی ٹھیک ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اتھینٹک عامل کو آپ ایسے جج کر سکتے ہو کہ وہ اپنے سے آپ کو نہیں کر رہا، وہ صرف آپ سے اللہ کی بات کرتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے، اور کلام بھی نوری ہے. تو وہاں پہ اب میرا نہیں خیال کہ اب لوگ اتنے وہ سمجھدار نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ اتھینٹک بندے کے پاس گئے ہیں کہ نہیں. ایسا نہیں. اور آپ کی زندگی، معاملات، چیزوں، ہیلتھ سب بیٹر بھی ہوتی ہے. میں ایسے ایک گھرانے کو جانتا ہوں جس کے جو سربراہ ہیں میں حج کر کے آئے، اور مذہبی گھرانہ ہے اور قرآن کریم وغیرہ سب کچھ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جین ہے اور وہ بہت برا حال کرتا ہے ہمارا، اور دنیا جہان کے لوگ ان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہو سکا. تو اب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہوگا تو کرتے ہیں، ہم ان کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے. بالکل ایسے ہی. ایشو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں مطلب وہ ہمیشہ آپ سے تو رابطہ نہیں کریں گے نا. ان کو کیسے، مطلب کس سے رابطہ کریں، مطلب کہاں جائیں وہ اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ یہ مسائل. آپ کا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی پراپر چینل اس طرح کا نہیں ہے. اس طرح کا کوئی چینل تو ہو نا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اگر ہم میڈیکل علاج کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ ہے جو ہمارے کوئی نہ کوئی بیماری سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے لیے پراپر ڈائگنوز کر کے اسے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. لیکن اگر ہم روحانی عاملین کی بات کریں نا تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ہماری قسمت ایسی ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے ہم ڈائگنوز بھی نہیں کر پاتے کہ ایگزیکٹلی اتھینٹک پرسن کون ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک اسیسمنٹ ٹول ان کو بتا دیا کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں پہلی دفعہ تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے آپ کو ڈائگنوز بھی کیا ہے، اور اس کے بتائے ہوئے پڑھائیوں سے، عمل سے آپ کی چیزوں میں چینج آ رہا ہے. آپ
प्रोलॉन्ग नहीं करते, आपको भी पता है, जब हम एक डॉक्टर से फ़र्क नहीं पड़ता तो हम उसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, लेकिन आपको पता ज़रूर चल जाता है। ऐसा ना कि जादू जन्नात के मरीज़ हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो मरीज़ हैं कांटेक्ट करते हैं या आना चाहते हैं, उनको घर बैठे ही अगर मैं कहूं कि एनर्जीज़ का पता चलना शुरू हो जाता है, वो उनको आने से रोक रही हैं। मेरे पास 100 स्टोरीज़। मेरा इतना ये सफ़र रूहानी तो मेरा 18 साल का चल रहा है ना, लेकिन जब से मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ मेरे पास 100 स्टोरीज़ हैं। मेरे पास उनके वॉइस पड़े हुए हैं, उनके एविडेंस पड़े हुए हैं, उनके जो एक्सीडेंट करते हैं रास्ते में चीज़ें, या उनको प्रेशर देती हैं, साउंड्स हैं, वॉइस हैं, तावीज़ात की इतनी जो उनके घरों से फिर निकलते हैं। अगर उनको कहते हैं कि अगरबत्तियाँ पर पढ़ाई करके सूरत अखलास की जला दें, तो ये आपके अगर हमारे पास जिन्नात के सबूत मिलते हैं ना, तो जब हम सलूशन करते हैं तो उसके भी लोग भेजते हैं कि इनसे ये सलूशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन अगर सच्ची तलब होना तो राइट पर्सन आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अच्छा, ये जो जिन्नात हैं, ये आजकल ज़माना बड़ा तरक्की कर गया और एडवांस वर्ल्ड है, लोग मार्स पे चले गए हैं, तो ये जिन्नात मोबाइल भी चला लेता है? जिन्नात मोबाइल की उठा लेता है, जो चला नहीं अच्छा, लेता। उठा भी लेता है। अच्छा, उसके चलाता अंदर भी ऐसा है। हो सकता है चलाता कि भी है। जिन्नात के पास मेरा मोबाइल है और वो मतलब मोबाइल मेरे पास है, लेकिन जिन्नात मेरे मोबाइल से किसी को मैसेज कर दे, कर सकता है, ये मुमकिन है? पॉसिबल है अच्छा जी। जी, डिजिटली होता है। मैं बताती हूँ आपको इसके एग्जांपल। लेकिन मैंने तो सुना है चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट दोनों का डिफरेंट है, मतलब इंसान का भी जिन्नात का भी, फिर ये जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम और है, तो वो कैसे इनके साथ वो करता है? आप देख रहे हैं साइंसी तरीके से जिन्नात की बड़ी एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको पेशेंट एक्सपीरियंस चेक कर लो। अच्छा नाज़रीन, अभी मैं सैरिश कंवल साहिबा से बात कर रहा था, जो मैंने सवाल किया उसके दौरान ही ऐसा हुआ। मैं स्ट्रेट अवे ये बात करता हूँ, मैं इन चीज़ों का बिलीवर नहीं हूँ, लेकिन ये हुआ अभी कि हमारे स्टूडियो में हमारे दोनों माइक जो हैं वो चलने बंद हो गए और कैमरे भी अपनी जगह से मूव किए हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ऐसा हुआ है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, मतलब मैं बैठा आपसे को बात कर रहा हूँ, मेरा हक है मैं सवाल करूँ, बिल्कुल है। मेरा राइट है, मैं जानना चाहता हूँ। जब आप हमारे इर्द गिर्द रहते हैं तो मैं आपके बारे में जानूंगा भी ना। बिल्कुल। तो और आप इतने तगड़े भी नहीं हैं कि आप सबको ले दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह अपनी उसका जो इजहार करना है वो क्या साबित करना चाहते हैं इस तरह करके? देखिए, ये मखलूक है, एनर्जी है, और वो आपके आसपास है, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। हमने शुरू में ही बात की इस पे, ठीक है। जब हम इनका जिक्र शुरू करते हैं ना, जब आपने बोला कि हर बॉडी इसको फील नहीं करती, तो इनका एग्जिस्टेंस फील होना शुरू हो जाता है उसी टाइम। आप फील करें या ना करें, कोई बिलीव करें या ना करें, क्योंकि हम चूँकि इनके एग्जिस्टेंस को फील करते हैं किसी की बॉडी में भी, किसी लोकेशन में भी, तो वो हम उनकी बात ही करना शुरू हो जाते हैं, तो हमें फील होना शुरू हो जाता है। जैसे दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं जमा होना शुरू हो गए, ठीक है। तो वो होती है, हेल्प भी करते हैं। जब वही बात है कि हम उनको कुछ नहीं कहते तो हमें कुछ भी नहीं कहते। सो इनका बहुत ज़्यादा किसी तरह से हम उनको अब रिसर्च कर रहे हैं तो एक वज़न आना शुरू हो जाता है। ये फैक्ट है। ये जो लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं, उनको पता है, कुछ आपको पता है कि जलाली वजीफ़े होते हैं। अब उस एनर्जी पढ़ाई के पीछे मखलूक होती है। अल्लाह ताला के कुरान पाक में एक एक वर्ड के पीछे अल्लाह ताला ने फरिश्ते हैं, नूरी मखलूक है, नेक जिन्नात हैं, मुवक्किलीन हैं। जब हम किसी भी तरह का कलाम पढ़ते हैं ना, उसकी एक एनर्जी आती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई पढ़ाई करनी है, पूछ के करें। आपका अदद उसको मैच करता हो, आपका नाम उसको मैच करता हो, आपके लिए सूटेबल हो, तो फिर आपकी ज़बरदस्त चीज़ें चलती हैं, आपकी वो क्लिक करती हैं। तो ये फैक्ट है, ये हकीकत है। बात हम कर रहे थे कि डिजिटल, वो आपने कहा कि वो रेजिस्ट करती हैं, आपने कहा वो कैसे कर सकती, इनकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। उन्होंने एनी हो अपनी एग्जिस्टेंस भी दिखा दी कि फ्रिक्वेंसी मैच करती है, और मैंने फ़ौरन कहा कि नहीं, ये करती हैं। क्योंकि जिस लोगों को बंदिश का मसला होता है ना, मैंने बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, वो ईमेल करते हैं तो आपको ईमेल नहीं मिलती, आपके सेंट आइटम में पड़ी है। आप लॉजिकली देखें, चलें आप देखें, आपकी ईमेल पड़ी हुई है सेंट आइटम में, आपको चली गई है। अब आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, अब बीच में एक रुकावट की नेगेटिव एंटिटीज़ थी, उसने वहाँ जाने ही नहीं दी। हाँ, उससे वहाँ तक नहीं पहुँच रही, नहीं जाने दी। तो आप मोबाइल पे अगर कुछ ऐसा स्टफ़ सुन रहे हैं जो आपके, जो हो सकता है, जैसे आप कि अगर नेगेटिव एंटिटीज़ है, आप कोई ऐसा कलाम लगा लें, वो तंग होती हैं, आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है। हमारे लिए रोज़ की मिसालें, हम तो खुली आंखों से ये चीज़ें देखते हैं।
اچھا یہ کیسے پتہ لگے کسی آدمی کے اوپر یا عورت کے اوپر جو ہمارے نزدیک بیٹھا ہوا ہو اور مطلب 2-4 لوگ اگر بیٹھے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک آدمی افیکٹڈ متاثرہ ہو سکتا ہے، کیسے جج کریں؟ میرا عام کامن مین کیسے جج کرے اسے؟ کامن مین کیسے جج کریں؟ ہاں مطلب عامل تو کر ہی لے کر لے گا بالکل. کامن مین کو بھی تو کچھ تھوڑا اس کے لیے بھی تو ہو کہ اسے اندازہ نہیں ہو. میں بلکہ پرسنلی میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں میں ان کو ایک ہی بات، میں اپنی ویڈیوز میں بھی اکثر یہ بات کہتی ہوں، اس کو جاننے کا حق ہر انسان کو ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے نیگیٹو اینٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ کس طرح سے اٹیمپٹ کرتی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اپنی پریکاشن لے سکتے ہیں، حفاظتی جب اقدامات آپ کر لیتے ہیں تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کیسے اٹیمپٹ کرتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پبلک ڈیلنگ ہے آپ کی، یا پبلک میں بیٹھے ہیں تو آپ کو کیسا پتہ چلے گا کہ اس بندے کے اوپر نیگیٹیو اینٹیز ہیں؟ اس کی باڈی لینگویج سے. وہ دوسرے لوگوں سے انیوژلی جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر نیگیٹیو اینٹیز ہوتی ہیں، بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. اب سپوز آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں نا، وہاں پہ سارے لوگ ایک جیسا بیہیو نہیں کر رہے ہوں گے، کچھ سافٹ ہوں گے، کچھ جن کے اندر نیگیٹیو انرجیز ہوتی ہیں نا، ان کے کام بہت رکتے ہیں. اچھا اب میرے پاس میرے آس پاس جتنے مرضی لوگ، میں ان میں سے فوراً اسیس اب ہو جاتا ہے. جب میں علاج نہیں بھی کر رہی تھی نا، مجھے تب بھی اندازہ ہو جاتا تھا، کیونکہ جب آپ کو ہوتا ہے نا کہ اس کے کام رکتے ہیں، وہی کام اس کا ہو رہا ہے، وہی اس کی چیز پہلے اسپیڈ سے ہو گئی ہے. جن کے کام رکتے ہیں، جن کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، غصہ حرام ہے، شیطانی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسیس کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بھی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ جو فیکٹرز بتاتے ہیں، وہ ریزنز بتاتے ہیں، تو اپنی سراؤنڈنگ میں ایزیلی آپ کو اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. بے شک وہ بہت عبادات بھی کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی ہیبٹس ایسی ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تھوڑی حاوی ہو جاتی ہیں، پریشر دیتی ہیں، تو وہ بندہ پھر اس اینٹیز کے اکارڈنگلی بیہیو کرنے. اچھا یہ تو اب تک کا ایک ہمارا ٹاپک تھا. جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ بھئی نیگیٹو انرجی کا کیسے پتہ لگایا جائے. نیگیٹو انرجی لوگوں پر ہوتی ہے، متاثرین آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، اس کا علاج بھی ہوتا ہے. قرآن سے بھی کیا جاتا ہے، آیات سے بھی کیا جاتا ہے، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اب بائبل سے بھی کرتے ہیں، چونکہ غیر مسلموں کے پاس بھی تو یہ ہے نا، لوگ چرچز میں بھی جاتے ہیں، وہ یہی والی پرابلمز لے کے جاتے ہیں، وہ حل ہوتی ہیں. ایک بات ہوتی ہے، تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے. جنات، وہ چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، مجسم انسانی روپ میں بھی سنا انسانوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں. اس کو کیسے پہچانا جائے؟ اگر کوئی مجسم انسانی روپ میں جنات آئے کیسے پہچانا جائے؟ اکثر اپنی ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے. کیا وہ انسانی شکل میں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. میں بہت ساری ایسی جگہ میں نے خود وزٹ کی ہوئی ہیں جہاں پہ باقاعدہ وہ قاری صاحب یا قاریہ کے پاس انسانوں کی شکل میں آ کے ان سے پڑھائی کرتے ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، اور وہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے شاگرد جنات ہیں. تو ایک تو یہ فارم ہے ان کی. اگر ہمارے آس پاس میں اگر وہ اس میں آتے ہیں، پہلی بات تو ہے کہ ہر جن جو ہے انسانی روپ نہیں دھار سکتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ آتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو کہ ہر بندہ اس کو جج نہیں کرے، اور وہ کون سی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں یہ بھی، اور کس طرح کے لباس میں وہ آتے ہیں. ان جنات کو زیادہ تر پسند ہوتی ہے مٹھائی. جی یہ ہم بچپن سے سنتے ہیں. تو وہ اگر کبھی شاذ و نادر کسی نے اس کو آبزرو کرنا ہے نا، تو وہ اس دکان پہ آئیں گے، لیکن وہ اس کی باڈی لینگویج، وہ چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب یہ جنات جو قاری کے پاس پڑھنے آتے ہیں، اور بھی دوسرے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے، ان میں وہ ڈفرینٹ ہوگا بچہ، کیونکہ ان کا آئی کانٹیکٹ وہ نہیں کرتے. میں نے سنا ہے کہ یہ پلکیں آنکھیں جھپک نہیں سکتی، یہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو ان کی ہیئت انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے وہ انسان نہیں ہوتے. تو ان کی باڈی لینگویج ہی کافی ہوتی ہے. اگر کسی کو ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو یہ ایسی ہی جگہوں پہ آپ کو ملیں گے. دوسری ہے کہ یہ اتنا فریکوینٹلی نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کی شکل میں آ جائے. لیکن اگر کبھی کبھار ہم نے بچپن سے جو باتیں سنی ہیں، دیکھیں یہ کوئی سائنس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، یہ گھروں میں ہوتی تھی بات. مثال کے طور پہ کہ جنات انسانی روپ میں ہوگا تو اس کے بال چھوٹے ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہوں گے، پلک نہیں جھپکے گا، اس کا انگوٹھا جو ہے وہ ٹکے گا نہیں ایک جگہ. مطلب اس طرح کی باتیں سنتے رہے. اگر آپ ان سے سلام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے ایسے مدرسوں کو وزٹ کیا ہوا ہے، اگر مجھ سے سلام لیتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ ادھر بون ہے ان کے ہاتھ میں. ہاں یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ اب ہر ایک سے تو آپ ہاتھ بھی نہیں ملا رہے کہ آپ اس کو پہچان لیں، اور ہر ایک سے آپ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کریں کہ آپ پہچان لیں کہ یہ جن ہے، یہ انسان ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، ایگزسٹنس ہوتی ہے. لیکن مجھے اس کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہوا ہے. ٹھیک، وہ کیسے؟ میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری گاڑی جب ایک 7-8 سال تو وہ چلتی رہی، چیزیں اس کو چلاتی رہی. اس کے بعد نا وہ بالکل مجھے مینٹلی آکوپائڈ کرتی تھی چیزیں، اور مجھے کہیں نہ کہیں پہ نا
सुनसान जगहों पे ले जाती थी। ठीक। गाड़ी मैं खुद ड्राइव करती थी। अब आप उसको लॉजिक से भी डायग्नोस करेंगे ना, गाड़ी मैंने खुद चलाई है और खुद सुनसान जगहों पे गई हूँ, और एक स्पेसिफिक 3 या 4 घंटे बाद मैं देख रही हूँ कि वो मैं किसी ना किसी सुनसान जगह पे हूँ। मैं कहाँ पे गई हूँ मोस्टली, मैं आपको पता होगा हेडमराला, ठीक। एक जलालपुर जट्टा वाली साइड से थ्रू गुजरात से मैं खुद गई हूँ, हालांकि मेरा उधर रास्ता ही नहीं है, और वो गाड़ी पे एक टाइम पे जाके वहाँ पे बंद हो गई है। तो अगर आपको कोई नॉक करे आपका विंडो गाड़ी का कि गाड़ी को क्या है, मैंने बोनट उठा दिया, गाड़ी मेरी ठीक होगी, मैंने चला ली, मैंने सोचा ही नहीं वो कौन था और इतने सुनसान जंगल में कहाँ से आ गया। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। फिर ये गाड़ी मुझे लेके आई दाता दरबार एक बार, उधर भी गाड़ी मेरी बंद हुई, उधर भी किसी ने नॉक किया और उसको मुझे गाड़ी को मेरा बिल्कुल ठीक कर दिया। जब ये थर्ड टाइम मुझे लेके गई इधर लाहौर में, ये जो आपका बॉर्डर है वाघा, जब इसके साथ जो नहर एक एरिया पता नहीं टुवर्ड्स डिफेंस आती है फ्रॉम वाघा, कोई एक रोड है सुनसान से, हालांकि मुझे पता नहीं, वहाँ रास्ते में एक दरबार भी है, उस रोड पे मैं गाड़ी लेके गई, उधर भी ये बंद हुई। और जब पूछा उसने मुझसे कि इसको खोल लें, तो मुझे पहली बार फील हुआ कि इसको तो मैंने पहले भी कहीं देखा। ठीक। आपको बात समझ आई हो? जी जी मैं समझ गया। ठीक है कि एक ही वो एक शक्ल, तो तीसरी बार मुझे पता चला कि इसको तो मैंने पहले भी, तो वो उसको क्या पता कि मेरी गाड़ी इधर बंद होनी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। नहीं वो तो होती हैं, ये तो तयशुदा बात है, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं है। बात ये है कि हम उमूमी तौर पे जो बहस हो रही है, हम पिछले 1 दहाई या 15 बरसों में ये जो हमारा मीडिया आया है, ये जो जिसको कहते हैं लीनियर मीडिया जो है, और उसके बाद डिजिटल मीडिया, हमारा फोकस रहा है कि एक आला पकड़ लेते हैं हम, वो लेके कहीं चले जाते हैं, वहाँ सेंसर दिखाते हैं भाई यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इंसानी फील्ड से, इंसानी बॉडी से ज़्यादा है, तो यहाँ कोई गैर मरई चीज़ होगी या ऐसे होगा। ये एक रुख है। दूसरा रुख जो तस्वीर का असल है वो ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं इंसानी हालत में आते हैं, और इसके बारे में किसी वजह से आएंगे ना, किसी भी वजह से हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको ये बात क्यों बताया, अब वो अगर आपके आसपास कहीं आके बैठे हैं तो उसकी कोई रीज़न है, वो किसी के लिए किसी वजह से तो आए हैं ना, वो ऐसे ही हमारे दरमियान में इंसानों की शक्लों में आके नहीं बैठ जाएंगे। यही बात मैं आपको बता, एक खातून ने एक बाकायदा अपना वाक़या लिखा, कराची की वो खातून थी, मैं पढ़ रहा था उस वक्त स्टूडेंट होता था, काफ़ी पुरानी बात है, कि मैं उनके ऊपर कोई जिन आशिक हो गया था। वो इस हद तक उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन थी। एक दिन कहीं उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम ना बांग्लादेश में जंग हो रही है, ढाका दिखा कर लाओ। तो वो उनको कॉक्सस बाज़ार लेके गया, वहाँ से वो पता नहीं चाट वाट के लाई उसने और वापस ले आया। अब वो ये मैंने किस्सा पढ़ा है, तो लेकिन जैसे आप बता रही हैं, आपकी बात किसी हद तक लॉजिकल है ज़्यादा, कि इतने आसानी से पता नहीं लगता ना, चीज़ें इतनी याद रह जाती हैं। लेकिन उन खातून ने कहा जी मैं ढाके में गई, मैंने ढाके की औरतें देखी, मैंने देखा लोग पर सही तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई जंग वंग नहीं थी, मैंने वहाँ से चाट खाई है, पता नहीं क्या खाया। तो ये ज़मानो मकान की क़ैद से तो वाक़ई आज़ाद होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, ये जो बात की ना, या मैं टाइम की स्पीड से भी ट्रैवल करते हैं, टाइम स्पीड से ट्रैवल भी करते हैं। मैं आपको रीज़न बताती हूँ इसकी। अब जो लोग जिनके ऊपर जनात होते हैं उनको लेके जाते हैं, सैर कराते हैं, उनकी वो जो जिस तरह से बात करें इतना प्रैक्टिकली होती होंगी चीज़ें ऐसी, लेकिन वो इस लेवल की है कि मरीज़ बताते हैं कि जब उनकी आंख खुलती है ना, जो चीज़ उन्होंने खाई होती है उसका टेस्ट भी फील हो रहा है। ठीक है, ये इस लेवल पे चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारे कभी आपने लाहौर जो लाहौर का किला है, शाही किला, वो विजिट किया? बिल्कुल किया। मोती मस्जिद गई हैं आप? बिल्कुल गई हूँ, मैंने उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। मोती मस्जिद के हवाले से बहुत सारी बातें मशहूर है, वो आपने क्या फील किया वहाँ? मैंने वहाँ बहुत कुछ फील किया। मुझे ना कहा गया था वहाँ पे, और मैंने स्पेशली सिर्फ, मैंने आपको बताया ना मुझे शौक भी है, मैंने उसको खुद विज़िट किया और मुझे उसके बारे में बताया गया था कि जब वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और उसके बाद जो आमीन कहा जाता है तो लोग कम होते हैं, आवाज़ ज़्यादा होती है। एक ये बात थी। दूसरा ये कि वहाँ पे वो मट्टी की बनी हुई है, आपको पता है, बाकी सारा तो कंस्ट्रक्ट हो चुका हुआ, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको, वो मट्टी की जैसे पुरानी थी वैसे ही है। वहाँ पे एक दरवाज़ा है बंद, वहाँ पे एक सुराख है, लोग जाते हैं वहाँ पे अपनी हाजत लिखते हैं। अच्छा। और उस सुराख के अंदर, ये प्रैक्टिकली ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करके आई हुई हूँ, और ये प्रैक्टिकली मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया वहाँ लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सुनी हुई थी। वहाँ पे लोग अपनी हाजत को लिखते हैं और उसके बाद उस सुराख से उसके अंदर फेंक देते हैं। वहाँ नफल भी पढ़ते हैं लोग। ये चीज़ें वहाँ पे हैं कि वहाँ पे जिन्नात हैं,
اس دروازے کے اندر جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں پہ جنات ہے، پوری مسجد میں جنات ہے اور ان کی ایگزسٹنس لوگوں کو فیل ہوتی ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو ایس سچ میں بتاؤں جنات تو ہر جگہ ہیں، تو نماز اور اذان کو اس کو تو لے کے میں نے اس طرح سے نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ جو گئی تھی فیمیل انہوں نے اپنی حاجت اندر لکھ کے پھینک دی. تو لیکن میں ایسے بولوں کہ وہ ہر بندے کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے چیزوں کو لے کے، تو اس طرح سے وہ چیزیں اتنی کلیئر تو نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس پرپز کے لیے وہ یہ چیزوں کو کر رہی ہے. تو اینی ہو یہ لوگ کرتے ہیں وہاں جا کے اور ابھی تک کر رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ لاہور ہی نہیں، آپ کہہ رہی ہیں مختلف علاقوں میں آپ جاتی رہی ہیں آتی رہی ہیں، آپ کو نیگیٹو انرجی کے حوالے سے کون سے مقامات زیادہ فیل ہوئے، یا آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے مقامات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نیگیٹو انرجی زیادہ ہوتی ہے، جنہیں ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں ہانٹڈ پلیسز. وہ یہ کون سی پلیسز ایسی ہیں جو زیادہ ہانٹڈ ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ ہانٹڈ پلیسز نہیں ہوتی، پلیسز ہانٹڈ نہیں ہوتی. اب اس کا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، 40 دن تک کوئی بھی آپ جگہ بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ بسیرا کر لیتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کسی کا گھر بند ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ وہاں پہ بے شک تھوڑی سی روشنی ہے وہ ضرور رکھیں. دوسرا یہ جو وہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر جو میں نے تو جو میرا وزٹ ہوا زیادہ میرپور ہے، کھاریاں ہے، گجرات، یہ ساری سائڈ ہے، جیلم دینا، یہاں پہ گھر ہیں خالی، یہاں کے ساری عوام ہے زیادہ تر ابراڈ، ٹھیک ہے، ان کے گھروں میں ویسے ہی جنات آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو 6-6 10-10 سال تو وہ آتے نہیں ہیں، اور وہ بستر جو زیادہ دیر استعمال نہیں ہوتے آپ ان پہ سوتے ہیں تو ان پر نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے آپ وہاں پہ کوئی پڑھائی کریں، وہاں پہ اسٹے کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے جنگلات والی جگہ ہوتی ہیں، اور دو جو ہوتے ہیں جنگلوں کے درمیان اگر پانی ہوتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے. یہ تو یہ اجمیر پورہ آزاد کشمیر والی یہ ڈڈیال، میرا خیال آپ کو اندازہ ہوگا ان ایریا جلال پور جٹا کے جو جنگلات ہیں، کیونکہ میرا تو وزٹ بھی ادھر رہا نا، تو یہ تو سارے ہانٹیڈ ہے. اور دیکھیں جنات تو ہر جگہ ہیں. اگر میں بات کروں کہ لاہور ڈیفینس کے گھروں میں جنات نہیں ہیں تو ایسا یہ بھی بات جھوٹ ہے، یہ تو ہر جگہ پہ ہیں. لیکن اس کی ریزن ہے کہ کیوں ہے، وہ خالی تھے یا امپوز تھے یا کوئی نیگیٹو انرجیز کی ویسے پوزیس تھیں، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ تو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ ہاں وہاں میں نے بہت فیس کیا، اچھا، لوگوں کے گھروں میں بھی تھے، اور جسم لاہور پہ بھی میں تھے. آپ نے موتی مسجد تو دیکھا، لاہور اس کے علاوہ لاہور کا کوئی ایسا علاقہ جس کے بارے میں چلے لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا بھی وہاں جنات زیادہ ہیں تو آپ وہاں گئی ہو، کوئی اور علاقہ؟ بالکل، رائیونڈ کی ایک سائڈ ہے سوئے اصل، سوئے اصل کے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ایک روڈ ہے، وہاں پہ میرا وزٹ بھی ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس ایریے میں بہت نیگیٹو انرجیز ہیں. اچھا، ہاں کرسچن بہت ہیں اس ایریاز میں، اور ایک یہ بھی ریزن ہے کہ نان مسلم ہیں. چلیں کرسچنزم میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ طبقے ہیں، تو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. تو وہاں پہ کہنے کہ نیگیٹو انرجیز کی وجہ سے نشہ بھی بہت زیادہ ہے، بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ اس لیول پہ ہے کہ جنات لوگ گھروں میں خود چراغ جلا رہے ہیں، خود ہی گھروں میں تعویذات جلائے جا رہے ہیں کہ ختم ہو جائیں، خود وہ علاج کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ مجھے وہاں پہ 1-2 پیشنٹ کا وزٹ کرنا پڑا، تو میں نے وہاں پہ ایکسپیرینس ہوا مجھے کہ دوسرے ایریاز کی نسبت نا وہ علاقہ جو ہے نا تھوڑا سا، کیونکہ ایک تو نگلیکٹڈ ہے وہاں پہ، اتنا اس طرح سے لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان چیزوں کو، نان مسلم بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لاہور میں بھی بہت سارے ایریاز ہیں ایسے. اچھا، ابھی ایک لاسٹ کویسچن، آپ نے ایک بات کی جو آپ نے بتائیں نشانیاں کہ جو گھر خالی رہتے ہیں، جہاں لائٹ نہیں جلتی، اجاڑ ہوتا ہے، 40 دن ہو، یہ بھی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بستر جو استعمال نہ ہو، وہاں اس طرح کی نیگیٹو انرجیز آ جاتی ہیں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو بہت ہی پر رونق ہے، اس کے باوجود ان کے بارے میں مطلب مجھے تو نہیں پتا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یار یہ جگہ بہت مطلب خطرناک ہے. مثال کے طور پہ لاہور کا ایک سکول ہے بڑا مشہور و معروف، لیڈی میکلیگن سکول. لیڈی میکلیگن سکول میں بچے پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہوں گے اس وقت بھی. وہ سکول کھلتا ہے، چلتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کا موسٹ ہانٹیڈ ایریا ہے. مطلب وہاں یہی جو آپ بتاتی ہیں کہ وہ بتا رہی تھی کہ جنات ہیں وہاں، تو ایک ایسی بارونق جگہ پہ یہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اسکول میں تو چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹی ہوگی شام، ٹھیک ہے، لیکن اسکول روز لگتا تو ہے، اسکول روز لگتا ہے، وہاں پہ لوگ آ بھی رہے ہیں، وہاں پہ پڑھائی بھی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے. مجھے نا ایک گردوارہ وزٹ کیا میں نے کھاریاں میں، وہاں پہ تو ہزاروں پرانے جنات ہیں. اب بچے تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ ہزاروں پرانے جنات اتنی جگہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے.
ٹھیک ہے. آپ کو ان کی بولی بھی نہیں آتی. ہاں وہ اس زمانے کی بولی بولیں گے کہ عمل کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنا وہ پتا ہے ہزاروں یہاں سال پرانے. ہزاروں سال پرانے جنات ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ایشو ان کا یہ تھا کہ وہ جتنے بھی پودے لگاتے تھے نا اسکول میں پھل نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی انیویژل ہیں لوگوں کے لیے, انٹرسٹنگ بھی ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اب اگر وہ اسکول, اب دیکھیں نا اسکول کب بنا ہے, پاکستان بننے سے پہلے کے یہ ادارے ہیں. تو ان اداروں میں تو ایگزسٹ کرتی ہے. آپ کامنلی وہاں آبزرو کریں گے نا, بچے جب چلے جاتے ہیں نا, جھولے خود جھول رہے ہوتے ہیں, جھولے خود چل رہے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو لوگ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے ان چیزوں کے, تو پریکٹیکلی. اچھا, یہ ایک لاسٹ سوال آپ کی بات سے, جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ گرودواروں میں ہزاروں برس پرانے جنات ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انسان کا تو یہ ہے کہ آبادی تو ہماری بھی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہے. یہ پورے قبیلے کی شکل میں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں, کیونکہ یہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جگہ میں بھی سوراخ میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے. اچھا, یہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. میرے پاس نا ایک پیشنٹ آئے تھے, تو ان کو نا وہ بہت بزرگ تھے. بزرگ انسان کے اوپر بھی جنات نا اتنی جلدی جاتے ہی نہیں ہیں. یہ میں لائیو بتا رہی ہوں کہ وہ لوگ کے آئیں اور عمل کے پاس گئے اور ایک ہی دن میں ان کے سارے جنات نکال دیں. تو پریکٹیکلی یہ بات غلط ہے. میں خود کہہ دیتی ہوں ان کو. ٹھیک ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ایک کو دیکھتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے پورا ایک خاندان کھڑا ہے, ہزاروں میں تعداد ہے ان کی. اب اس لشکر سے کون لڑے؟ یہاں تو مریض کی ایک چاہیے ہوتی ہے پراپر, کہ وہ کنسسٹینسی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا, پھر وہ اتنی ریزسٹنٹ جنات کے اپنے جسم پہ برداشت بھی نہیں کر پاتے. پھر اس کا علاج نہیں ہوتا, پھر اس کی چیزوں کو صرف روک دیا جاتا ہے کہ اس کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ہر دفعہ جنات ہی نہیں نکالے جا سکتے, پاسبل بھی نہیں, کیونکہ وہ ڈیمیج کرتے ہیں اس کی باڈی کو, تنگ کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل قبیلے بھی ہوتے ہیں جو ہم چیک کرتے ہیں, ہوتا ہے. اچھا, اور اب اسی سوال میں سے ایک سوال, ابھی ہم نے بات کی, ہم میدانی علاقے کی بات کر رہے ہیں, ایڈ کیا ہم نے اس میں پہاڑی علاقہ. مثال کے طور پہ آپ نے کشمیر کی بات کی. بائی چانس میرا وزٹ وہاں پہ رہا نا زیادہ, لہنا زیادہ وہاں پہ رہا, لیکن اگر جنات کی ایگزسٹنس کی بات کریں وہ تو ہر جگہ. اچھا, وہ یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ میں نے یہاں یہ بھی سن رکھا ہے, بلکہ پڑھ بھی رکھا ہے, کہ میدانی علاقوں میں بھی ہوتے ہیں, ریگستان میں بھی ہوتے ہیں, پانی میں بھی ہوتے ہیں, اور سب سے ڈیڈلی جنات جو ہوتے ہیں وہ پانی کے ہوتے ہیں. یہ میں نے سنا ہے, سب سے خطرناک ہوتے ہیں, ڈیڈلی ہوتے ہیں. تو ہم تو یہ سنتے آئے ہیں آج تک کہ جنات کا اثر زائل ہو جاتا ہے اگر آپ دریا پار چلے جائیں یا سمندر پار چلے جائیں. تو پھر پانی کا جن کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے, آپ جب سمندر کے پانی میں پیر رکھتے ہیں تو کہتے ہیں جنات چلے جاتے ہیں, جناتی اثرات ختم ہو جاتے ہیں. سمندر کے پانی میں نمک ہاں بالکل ہے. اور ہم خود ریکمینڈ کرتے ہیں جس کے اوپر جنات ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مٹھی نمک ڈال کے پانی میں نہاؤ. ٹھیک ہے. اس کو ٹریٹمنٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ لیمن کا اگر وہ استعمال کرتا ہے اس سے, کیونکہ جنات بھی تو کسی چیز سے ڈرتے ہیں نا. ہاں, یہ ایک سوال, یہ بات ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا, وہ بھی تو کسی چیز سے ڈرتے ہیں نا. اب ایسا ہی تو نہیں کہ وہ صرف خاوی کریں گے, ان کا ٹریٹمنٹ, ان کی سائیکالوجی ہوتی ہے جانے کی, وہ آرے کیوں ہیں, کیونکہ انسان اور جنات کی سائیکالوجی میں ڈفرینس ہے. اگر وہ کسی کو پسند کر رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے اس کو ٹارچ کر رہے ہیں, تو بھی کیسی محبت ہے جنات کی انسان سے, یہ بات بھی تو ہوتی ہے. تو جنات ابھی جیسی مرضی محبت کرے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ہمیں اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو, اگر آپ کہتے ہیں سمندر پار جانے سے اس کا اثر ٹوٹتا ہے, تو یہ ایک فیکٹ ہے. آپ سمندر پار اس نے آپ کو جانے دیا نا, اثر تو تبھی ٹوٹ گیا, اثر تو تبھی ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانے ہی نہیں دیتا کہیں. وہ بندش ہی ایسی لگائی ہوئی تھی, وہ بس چلا گیا نا, جو بندہ چلا گیا نا وہ سمجھے وہ اس خسار سے نکل گیا. یعنی کوئی بھی آدمی جس کے اوپر جنات کا کوئی اثر ہے, اگر وہ سمندر میں جا کے نہا لے تو بچ جائے گا. سمندر کافی فیکٹر اس کے جاتے ہیں, ختم ہوتے ہیں. اچھا, یہ فیکٹ سمندر چلا جائے. ایگزیکٹلی, کیونکہ سمندر کے پانی کی وجہ سے, اور سمندر کے اپنے بھی جنات ہوتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وجہ. جب آپ جنات کا علاج کرتے ہیں نا, تو آپ اس میں انوالو کرتے ہیں نا انرجیز, تو وہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں, اب آپ کے اوپر جنات ہے نا, اب ادھر بھی تو ایک انرجی ہے نا سمندر کے ساتھ بھی, اس کو توڑے گی. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے جس کو ہم ذکر کرنا بھول گئے. اگر جو ہے, اگر بتی جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں, جو اگر کا پودا ہے, اگر کے پودے سے سنا ہے جنات بہت ڈرتے ہیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ تو ہے کہ بھائی اگر بتی تو گھروں میں ہمیشہ سے جلائی جاتی ہے, لیکن میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر کا پودا جو ہے, اگر کی جو خوشبو ہے اگر حد سے زیادہ بڑھا دی جائے تو یہ باقاعدہ میلٹ ہو جاتے ہیں. کیا یہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اچھا, آپ بیری لگا لیں گھر میں,
अच्छा, अगर बत्ती लगा लें पढ़ाई आयतुल कुर्सी पढ़ के, ये स्टे नहीं कर पाते, ओके, बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बेरी लगा लें या अगरबत्ती हर वक्त भेरी जलाए के रखें? ऊपर भी नेक जिन्नात का साया है ना, वो अच्छा। नहीं स्टे करने देते उनको। भेरी एक देखिए एक फलदार है, हाँ, जिस घर में जिन्नात होते हैं वहाँ फलदार तो पहले बात है ना, फूल वाले पौधे रहते हैं ना फलदार दरख्त रहते हैं ठीक ना है, उस घर के बर्ड्स रहते हैं। ठीक है। ये तो सबसे बड़ा सिम्टम है। अच्छा, ये पक्की बात है कि वहाँ वो उसकी वो ले परिंदे भी लेते नहीं। हैं, वो अपने ऊपर ले लेते हैं उनकी एनर्जी। अच्छा, वो वहाँ पे अब मैंने मुर्गियाँ रख ली, बुजुर्गों ने मुझे कहा मुर्गियाँ रखो, क्योंकि ज़ाहिर वो सिखा रहे थे, एक उस्ताद का एक तरीका होता है सिखाने का। तो मुर्गियाँ मैंने कभी नहीं रखी थी, बस वो मैंने जब उसको रखा, जब मैंने देखा कि वो एनर्जीज आती हैं। अभी कोई एक मरीज़ आया है, अगर एक मुर्गी की गर्दन गायब हो गई, जनात ऊपर अपने ऊपर असर लेते हैं, ये मासूम होते हैं। सिर्फ वो ही नहीं लेते, घर में अगर छोटे बच्चे हैं वो भी लेते हैं नेगेटिव एनर्जी का असर अपने ऊपर। और बुजुर्ग आपके 70+, वो उनके ऊपर कर्म है ना एक, वो मासूम है। परिंदे जानवर ये सारे, सफ़ेद क्यों कहते हैं घर में कोई ना कोई बर्ड रखें, सफ़ेद बकरी रखें, सफ़ेद मुर्गा रखें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये लोग पहले रखते थे। इसलिए घरों में इतना शर, इतनी शयातीन, इतना हम डिस्कस नहीं करते थे मीडिया पे इन चीज़ों को, क्योंकि थी नहीं, उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी, हालांकि उनको पता नहीं था इसके फ़ायदे कितने। आज हम रिकमेंड करते हैं, सजेशन देते हैं, ये इलाज देते हैं। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि परिंदे घर में अगर हों, बेरी का दरख्त हो या बेरी का पौधा हो, और अगर का इस्तेमाल ज़्यादा हो, एक तो अगर की खुशबू, एक तो अगर बत्ती होती है ना जो बनी बनाई मिलती है, खुशबू अगर वाले का पौधे, पौधा अगर लगा पौधा लिया लगाए, जाए जो बिल्कुल हर वक्त खुशबू देता रहे, तो ये नेगेटिव एनर्जीज खत्म कम हो होती है, जाती हैं बिल्कुल होती हैं। और वो भी हो सकती हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बताएं, उसके बाद हम पैकअप करते हैं। शहर बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में फैल रहे हैं, इंसान जो हैं वो ज़मीन को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं बड़ी तादाद में, और उसके बाद कहा ये जाता है कि चूँकि इंसानों की तादाद बढ़ रही है और इंसानों की रिहाइशगाहें बढ़ रही हैं, तो जिन्नात जो हैं वो शहर छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जिन्नात का मौजूद होना, ये वो तज़ाद नहीं, नहीं? ये बात सच है। जहाँ पे इंसान होते हैं, जैसे वहाँ आपने से कहा बच्चे स्कूल में होंगे, उस टाइम जिन्नात नहीं होते, वो जब वो चले जाते हैं ना, एक वहाँ प्रेशर से आ जाता क्विट है, करना शुरू यस कर क्विट देते हैं। करते। अब ये देखें, अगर शहर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो जिन्नात कहाँ जाएंगे? जिन्नात अब आप आग से जान जाती हैं इनकी। जब घर बढ़ रहे हैं, खाना पकेगा, आग जलती है घर में, लोग कुरान भी पढ़ते हैं घर में, तो वो आपके घरों में हर एक के घर में नहीं होंगे, फिर वो हिजरत कर जाते हैं। ऐसा नहीं है स्टे करेंगे इधर। अगर हम कहेंगे लोग बढ़ रहे हैं, घर बढ़ रहे हैं, तो जिन्नात भी साथ ही बढ़ रहे हैं, तो ये फैक्ट नहीं है, उसकी रीज़न अच्छा, है। आपने अभी कहा कि आग से इनकी जान जाती है, तो फिर ये तो आसान सा टोटका ना हुआ कि अगर किसी घर में मुस्तकिल मशल जला के रखी जाए तो वहाँ तो जिन्नात नहीं आएंगे, नहीं लगाते, या अगर हो तो भाग जाएंगे। हम प्रैक्टिकली कर नहीं सकते ना ये काम। अच्छा। करें तो अगर मैं बताऊं, ये हम रेमेडीज करें ना तो नहीं रहते। अच्छा, इससे ये मुमकिन है। इनके लिए फाइट करना, जिन्नात से हम खौफजदा होते हैं, ऐसा नहीं है, जिन्नात इंसानों से डरते हैं। ये हमने जब तारी करते हैं ना, तब हम ये डराते हैं। अब कोई मरीज आएगा ना, अगर उसके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज है ना, अगर उसको फील हो कि हमें डर है, तो वो हमें डराने के लिए साउंड निकालना, हर जिन्नाती मरीज साउंड नहीं निकालता, फिर खौफजदा नहीं करता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं देता, क्योंकि उनको पता होता है कि ये इलाज करेंगे कि मैंने इनका इलाज करना है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को शो मखलूक़ात बनाया है, इनके ऊपर किया है। बेशक वो फिज़िकली एक पावर हैवी हैं हमसे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी एनर्जी दी हुई है इंसान को दी हुई है, जो उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैरिश कमल साहिबा, आपसे काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और फ़ैसला तो ये नाज़रीन ही करेंगे कि जिन्नात जो हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं या इंसान ज़्यादा तगड़ा है। और असल बात यह है कि मुकाबले वाली बात भी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि असल दुनिया वही है जो हमें नज़र नहीं आती, तो ये ज़्यादा करीन अज़ क़यास होगा।